سورۃ الفجر آخر کی چند آیتیں کریں گے، آیت نمبر 21 سے 30 تک انشاءاللہ۔ آیت نمبر 20 تک جو باتیں بتائی گئیں پہلے اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اخیر میں تقریباً آیت نمبر 14 سے لے کر 20 تک یہ فرمایا گیا کہ ان ربک لبالمرصاد، کہ جان لو انسانوں کہ تمہارا رب گھات میں لگا ہوا ہے۔ گھات میں لگا ہوا کا مطلب عام طور سے ہم لوگ جانتے ہیں کہ شیر گھات میں لگا ہے اپنے شکار کے۔ کیا مطلب ہے کہ اس طریقے سے چھپ کر کے دیکھنا کسی کو کہ جس کو دیکھا جا رہا ہے وہ نہ دیکھ پائے، لیکن جس کا وہ شکار ہے وہ دیکھ سکے کہ میرا جو شکاری ہے وہ کیا حرکت کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ گھات میں لگا ہے کا مطلب یہ کہ ہم تو اللہ کو یہاں سے نہیں دیکھ پا رہے، وہ تو صرف دل میں یقین ہے، لیکن اللہ اپنے بندوں کی ہر حرکت کو دیکھ رہا ہے، ایک ایک چیز کو دیکھ رہا ہے، کب کیا حرکت ہوتی ہے سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اور جب موقع آئے گا اللہ شکار کرے گا۔ شکار کا مطلب کیا کہ اللہ کے پاس ہماری رسیاں ہیں، ڈھیل دی ہوئی ہے اللہ نے رسی میں، جو کرنا ہے کر لو۔ لیکن جہاں ہم نے نافرمانی کی حد پار کی، اللہ تعالیٰ ویسے ہی اس رسی کو مضبوط کر لیں گے، پکڑ لیں گے۔ پتنگ اڑانے والے کیا کرتے ہیں؟ جب پتنگ کو زیادہ لمبے لے جانا ہوتا ہے تو ویسے ڈھیل دے دیتے ہیں، جا رہی ہے، لیکن جیسے ہی دیکھتے ہیں کہ خطرہ ہے کہ وہ نیچے چلی جائے گی، کوئی پکڑ لے گا، کوئی کاٹ دے گا، اس کو فوراً وہ کس کے مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں، وہ فوراً تن جاتی ہے، سیدھی ہو جاتی ہے، رائٹ نیم آ جاتی ہے۔ یہی اللہ کا اور ہمارا حال ہے کہ ہماری ڈوریں اللہ کے پاس ہیں۔ اللہ جب اس کو چاہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے تو سب کیا ہوگا؟ ہم بھی سیدھے راستے پہ آ جائیں گے۔ تو کوشش یہ کرنا ہے کہ اللہ اس سے پہلے کہ ہماری ڈوریوں کو مضبوط کرے، اس سے پہلے ہم سیدھے راستے پر آ جائیں۔ تو ان ربک لبالمرصاد، یہ چیزیں ہمیں یاد رہنی چاہیے۔ اسی کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں بتائیں، اس کا خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، دے کر بھی آزماتا ہے، لے کر بھی آزماتا ہے۔ نعمت دے دی تب بھی آزمائے گا کہ تم شکر کرتے ہو نہیں کرتے ہو، نعمت لے لی تب بھی اللہ کی آزمائش ہے کہ تم صبر کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو۔ ایسا نہ ہو کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی نعمتیں دے دیں تو یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے نعمتیں دی ہیں، میرا کمال ہے، میرا کمال کچھ نہیں، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں نعمتیں دیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ ہم سے کچھ لے لے تو یقول ربی اہانا، ہم یہ کہیں کہ بھئی ہم تو اتنے اچھے تھے اور نمازوں کی پابندی کرتے تھے اور 5 وقت نماز پڑھنے جاتے تھے، امام صاحب سے تعلق تھا، سارا ہمارا وقت جو لگ رہا تھا دین میں لگ رہا تھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ نعمت چھین لی، اللہ نے میری توہین کی۔ تو اگر یہ کوئی لفظ کہہ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کہنے کہ تم جو ہے امتحان میں فیل ہو گئے، آزمائی میں فیل ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں اپنے بندوں کو، دے کر کے بھی لے کر کے بھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بات بتائی آگے کہ چند چیزیں ایسی ہیں کہ جو تم لوگ اپنے عمل میں ایسا کام کرتے ہو، یعنی تم ایسے گناہوں میں لگے ہوئے ہو، ایسے اعمال میں لگے ہوئے ہو کہ جس کی وجہ سے اللہ کی پکڑ آتی ہے، اللہ کی پکڑ آتی ہے اور وہ اللہ کو بالکل ناپسند ہے۔ وہ چیزیں یہ بتائیں کہ تم جو ہے یتیموں کا اکرام نہیں کرتے، جو یتیم بچے ہیں ان کے اوپر دست شفقت نہیں رکھتے، ان کی عزت نہیں کرتے، ان کو عزت نہیں دیتے۔ اور دوسری چیز بتائی کہ ولا تحاضون علی طعام المسکین، کہ مسکینوں کو، غریبوں کو کھانا کھلانے پر لوگوں کو ابھارتے نہیں۔ اللہ نے تم کو اگر پیسہ نہیں دیا دوسروں کو ابھارو، دوسروں سے کہو کہ خرچ کریں اور غریبوں کو کھانا کھلائیں، پھوکوں کو کھانا کھلائیں۔ تیسری چیز بتائیے وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، لوگوں کے مال تم ہڑپنا چاہتے ہو، بہن کا حق ہڑپنا چاہتے ہو، بھائیوں کا حق ہڑپنا چاہتے ہو، والدین کا حق ہڑپنا چاہتے ہو۔ بزنس پارٹنر ہے تو سامنے والے اپنے بزنس پارٹنر کا کس طریقے سے مال لے لیا جائے اس کی فراق میں لگے رہتے ہو، اتنی زیادہ محبت۔ اور پھر آخری چیز یہ پھر سے وہی بات بتا دی وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، مال کی محبت بہت ہے تمہارے اندر، انسانوں کو مخاطب کرے گا، مال کی محبت بہت ہے تمہارے اندر، یہ نہیں ہونی چاہیے، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے تمہارے اندر۔ اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے جزا و سزا ہے، اگر ہم غریب کو کھانے کے لیے ابھاریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو اس کا اجر دے گا۔ اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، کہ ہمارے اندر مال کسی کا ہڑپنے کی نیتیں نہیں ہونی چاہیے، مال ہڑپنے کی نیتیں نہیں ہونی چاہیے، بہت ساری چیزیں ہمارے اندر۔ تو اگر کسی کے اندر یہ احساس ہے کہ ہم جو نیک کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا اچھا اجر دیں گے، اور جو برائی کر رہے ہیں اس کا برا انجام ہم کو بھگتنا پڑے گا، تب یہ وہ چیز ہے اور یہ وہ نیت ہے، وہ یہ استحضار ہے کہ بندہ رکتا ہے، غلط کام کے کرنے سے رکتا ہے اور اچھے کام کی طرف بڑھتا ہے۔ یہ احساس اگر کسی کے اندر، اور جب یہ احساس مر جاتا ہے تو پھر جو چاہے کیا جائے، جو چاہے کیا جائے، نمازیں دھڑلے سے چھوڑی جائیں، رمضان کے مہینے میں ہوٹلوں پہ کھڑے ہو کر دھڑلے سے سامنے کھایا جائے۔ آپ لوگ کو معلوم ہوگا کہ پہلے ہم نے بھی دیکھا اپنے بچپنے میں کہ جب رمضان کا مہینہ ہوتا تھا تو ہوٹل والے کھولتے تھے لیکن پردہ لگا لیتے تھے کہ اگر کوئی بے روزے دار ہے، غیر روزے دار ہے، وہ اندر آ کر کے کھائے، کسی کو پتہ نہ چلے۔ لیکن اب بے غیرتی اور بے شرمی کی انتہا یہ ہو گئی ہے کہ وہ پردہ بھی ہٹ گیا اور لوگ چوراہوں پہ کھڑے ہو کر کے کھاتے ہیں۔ اب بتائیے کہ اس کے بعد اگر اللہ کی مار نہیں آئے گی تو کیا آئے گی؟ اللہ ہم پر رحمتیں نازل کرے گا؟ ہرگز نازل نہیں کرے گا۔ پہلے اگر کوئی بیماری کی وجہ سے اگر روزہ نہیں رکھتا تھا تو لوگوں کے سامنے بتانے میں شرماتا تھا
کہ آج ہم روزے سے نہیں ہیں، بھلے وہ بیماری کی وجہ سے اس نے روزہ چھوڑا ہو، بھلے اس نے سفر کی وجہ سے روزہ چھوڑا ہو، بھلے کسی اور وجہ سے جس میں شریعت نے اجازت دی چھوڑا ہو، لیکن وہ شرماتا تھا کہ ہم بتائیں کیسے لوگوں کے سامنے. لیکن اب وہ دھیرے دھیرے چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں اور ہم کو دیکھ کر ہمارے بچے بھی وہی سیکھ رہے ہیں. تو آج کی آیت میں یہ کہا گیا کہ کلا اذا دکت الارض دکا دکا، جو یہ سوچتا ہے کہ بھائی ہم جو کام کریں گے اس کا اچھا بدلہ نہیں ہے، جو برا کریں گے اس کا برا انجام نہیں ہے، تو یہ خیال بالکل غلط ہے، یہ عقیدہ بالکل خراب ہے، بالکل غلط ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا کلا، ہرگز نہیں. اذا دکت الارض دکا دکا، دنیا میں ہو یہ سب سوچ رہے ہو کہ ہم دوسرے کا مال ہڑپ لیں، دوسرے پر ظلم کر لیں، دوسرے کے پیسے کس طریقے سے ہتھیار لیں، دوسروں کی زمین پہ کس طرح قبضہ کر لیں، تمام طریقے جھوٹ بول کر کیسے سامان بیچ لیں، سود کیسے لے لیں، کیسے دے دیں، رشوت کا دوسرا طریقہ کیسے نکال لیں، جگاڑ والا راستہ کیسے نکال لیں کہ رشوت ہماری جیب میں آ جائے، اس سے فائدہ اٹھانے لگے، تمام طریقے تم سوچتے رہو. اذا دکت الارض دکا دکا، جب زمین کو کوٹ کوٹ کر کے الگ کر دیا جائے گا، پیس دیا جائے گا. دھکا کہتے ہیں کسی چیز کو مار مار کر ریزہ ریزہ کر دینا، ریزہ ریزہ کر دینا. مراد اس سے قیامت کا دن، جب قیامت کا دن آئے گا تب تم کو پتہ چلے گا. وجاء ربک والملک صفا صفا، اور جب وجاء ربک، جب تمہارا رب آئے گا، والملک صفا صفا، اور فرشتے صف بصف آئیں گے. اللہ کیسے آئے گا یہ اللہ بہتر جانتا ہے. یہ متشابہات میں سے قرآن میں ذکر ہے کہ تمہارا رب آئے گا کل قیامت کے دن میدان محشر میں آئے گا. کیسے آئے گا یہ اللہ کی شان کی، اللہ کی شان ہے، اللہ کی عظمت ہے. ہم کو یقین رکھنا ہے کہ آئے گا. کیسے آئے گا یہ کل پتہ چلے گا کیسے آئے گا. اللہ کی شان کے حساب سے آئے گا. والملک صفا صفا، اور فرشتے آئیں گے صف بصف، صفوں کی پوری پوری صفیں فرشتوں کی اتر رہی ہوں گی. وجیء یومئذ بجہنم، اس دن جہنم کو کھینچ کر کے لایا جائے گا. بارہا اس سے پہلے بات آئی دروس میں ہی آئی ہے کہ جہنم کا جو ٹھکانہ اللہ نے بنایا ہے وہ ساتویں زمین میں، ساتویں زمین کے تہ میں ہے. جو جہنم اللہ تعالیٰ نے جہاں رکھی ہے، اور جو جنت کا مقام ہے وہ بتاتے ہیں کہ ساتویں آسمان پر ہے. تو جہنم کو زمین سے کھینچ کر کے لایا جائے گا اور لوگوں کے سامنے رکھ دیا جائے گا، اور لوگ اپنی آنکھوں سے اس کا نظارہ دیکھیں، اور بھڑکتی ہوئی آگ کو اپنی آنکھوں سے اس کا نظارہ کریں گے. اور اس میں جس طریقے کے عذابات ہوں گے، آگ ہے، بچھو ہے، سانپ ہے، طرح طرح کی چیزیں ہیں، وہ کیا ہے لوگ وہ کل قیامت کے دن دیکھیں گے. کل قیامت کے دن اس کو دیکھیں گے. یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ، تب انسان کو یہ خیال ہوگا کہ ہم نے کیا کیا تھا دنیا میں. تب اس وقت، کیوں؟ کیونکہ اب اس کے سامنے جہنم آ چکی، اب اس کے سامنے جہنم آ چکی. وجیء یومئذ بجہنم، جہنم لا دی گئی. یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ، تب انسان کو احساس ہوگا کہ دنیا میں اس نے کیا کیا تھا اور یہاں کس چیز کی ضرورت تھی. کمایا کیا تھا، بویا کیا تھا، اب کاٹنا کیا تھا اور بویا کیا تھا. ہم کو ضرورت ہے چاول کی اور بو رہیں گے، کیسے ہم کو چاول ملے گا؟ جو چیز بوئی جاتی ہے وہی چیز کاٹی جاتی ہے. الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے. جو تم یہاں بولو گے کل قیامت کے دن وہ تم کو مل جائے گا، کل قیامت کے دن تم کو مل جائے گا. اور اگر تم نے یہاں غلط چیز بوئی تو کل وہاں جا کر کے پتہ چل جائے گا کہ تم نے کیا چیز بوئی ہے. کیسے؟ یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ، اس کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اس نے کیا غلطی کی، اس نے دنیا میں کون سے کام کیے اور یہاں کس چیز کی ضرورت ہے. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، اس وقت افسوس اور ندامت اور شرمندگی کے ساتھ کہے گا کاش کہ ہم نے دنیا میں کوئی اچھے کام کر لیے ہوتے اور یہاں کی زندگی کے لیے کوئی کام کر لیا ہوتا جس سے ہم کو فائدہ ہو جاتا. لیکن کیا ہے کہ وہاں کا سوچنا اور وہاں کا احساس اور وہاں کی شرمندگی اور وہاں کا تعجب اور وہاں کا افسوس کرنا یہ سب بے سود ہے. وہاں کوئی فائدہ نہیں، وہاں افسوس کرنا کوئی فائدہ نہیں. لہٰذا دنیا میں رہتے ہوئے اپنی موت سے پہلے اگر آخرت کی تیاری کر لی یہ تو فائدہ مند ہے. الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الاماني، او كما قال. فرمایا کہ بہترین شخص ہے وہ، دماغدار شخص ہے وہ، ذہین شخص ہے وہ. کون؟ من دان نفسہ، جو اپنا محاسبہ کرتا رہتا ہے، اپنے آپ کے اندر جھانک جھانک کر دیکھتا ہے کہ ہم کیا کام کر رہے ہیں، کل کے لیے کیا تیار کر رہے ہیں، کل کے لیے ہم نے کیا تیار کیا. یا ایھا الذین آمنوا، کیا ہے ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو تم دیکھو کہ تم کل کے لیے کیا تیار کرو. قرآن کہہ رہا ہے تم ذرا چیک کرو، اپنے اندر ٹٹول کر دیکھو تم نے کیا عمل تیار کر رکھے ہیں. تو حدیث میں بھی وہی الفاظ ہے الکیس من دان نفسہ، کہ بہترین ہے وہ شخص جو اپنا محاسبہ کرتا ہے، اپنے آپ کو چیک کرتا ہے، ٹٹولتا ہے کہ اس نے وہ کیا کام کر رہا ہے. وعمل لما بعد الموت، جو کام کرتا ہے وہ آخرت کے کام کرتا ہے، آخرت سنورنے کے کام کرتا ہے. والعاجز من اتبع نفسه هواها، اور بیکار ہے وہ شخص، پھوہڑ ہے وہ شخص، بے عقل ہے وہ شخص، بے وقوف ہے وہ شخص، احمق ہے. اور اسی طریقے سے پلے درجے کا بے وقوف ہے وہ شخص. کون؟ جو اپنے نفس پر چلتا ہے. اس کا نفس کہتا ہے فجر چھوڑ دو، چھوڑ دی. اس کا نفس کہتا ہے روزہ چھوڑ دو، تمہاری کھانسی آ رہی تھی، تمہارے بخار تھا، روزہ چھوڑ دو، لہٰذا وہ روزہ چھوڑ دیتا ہے. لہٰذا وہ شخص بے وقوف ہے جو اپنے نفس پر چلتا ہے. اس کا نفس کہتا ہے کہ روزہ چھوڑ دو، چھوڑ دیتا ہے. عجیب بات ہے. تو ایسے شخص کو حدیث میں اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ شخص بے وقوف. والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الاماني. اچھا روزہ چھوڑنے کے بعد ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ تو بڑے غفور الرحیم ہیں، اللہ تو معاف کر دیں گے، اللہ معاف کر. ایسے لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے افطار کرنے کے لیے، اور افطار کا وقت تھا، چند منٹ پہلے کہیں سے اذان کی آواز آ گئی، انہوں نے جلدی روزہ کھول لیا. حالانکہ وہ ایک مسئلہ الگ تھا، ہمیں بعد میں پتہ چلا، کافی عمر میری چھوٹی تھی اس وقت، ہم کو مسئلے نہیں معلوم تھے. تو انہوں نے 1-2 منٹ کا فرق تھا، انہوں نے روزہ کھول لیا. ہم نے کبھی ٹائم نہیں ہوا، روزہ خراب ہو جائے گا، کہنے کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. اور انہی صاحب کے بارے میں پتہ چلا کہ جب نماز کی دعوت دی جاتی ہے تو نماز چھوڑتے کہتے ہیں اللہ غفور الرحیم. یہ حال ہے لوگوں کا. اس وقت جب ہم برے کام کر رہے ہوں یا کوئی فرض چھوڑ رہے ہوں تو ہم کو یہ آیت نہیں دیکھنی ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، ہمیں آیت دیکھنی ہے ان ربک لبالمرصاد، تمہارا رب گھات میں لگا ہوا ہے. جب ہم یہ آیت رکھیں گے تب گناہ سے بچ جائیں گے، نیک کام کرنے لگیں گے. اور اگر یہ رکھیں گے اپنے ذہن میں اللہ غفور الرحیم ہے تو ہم سارے نیک کام چھوڑتے رہیں گے، برے کام کرتے رہیں گے. ایک طرف شراب بھی پی رہے ہیں، دوسری طرف سوچ رہے ہیں اللہ تو غفور الرحیم ہے. اللہ غفور الرحیم گناہ کرنے سے پہلے نہیں ہے، گناہ کرنے کے بعد ہے.
اللہ غفور الرحیم گناہ سے پہلے نہیں ہے. گناہ سے پہلے ہم کو یہ نہیں سوچنا غفور, گناہ سے پہلے سوچنا جبار ہے, عزیز ذو انتقام ہے, زبردست بدلہ لینے والا ہے, عزیز ذو انتقام, سریع الحساب ہے, جلدی حساب لینے والا ہے, شدید العقاب ہے, زبردست پکڑ کرنے والا ہے, ان بطش ربک لشدید ہے, یعنی تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. یہ سوچنا ہے, جب یہ سوچیں گے تمہارے اندر گناہ کی کیفیت دور ہوگی اور نیک اعمال کی کیفیت ہمارے اندر طاری ہوگی. لہٰذا یہ تو بے وقوفی ہے کہ اپنے نفس پر عمل کریں, وتمنا علی اللہ الامانی, اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں, اس کے بعد یہ نیت کریں کہ اللہ غفور الرحیم ہے. تو یہ جو ہوتا ہے ادنا درجے کی بے وقوفی, ادنا درجے کی بے وقوفی. ہاں ہم سے غلطی, جیسے ہم رمضان میں روزے رکھے ہم نے, اس کے بعد آخر میں کیا ہے صدقہ فطر ہے. ہر کوئی صدقہ فطر نکالے گا, کیوں نکالے گا؟ اس نے کیا کوئی جان بوجھ کر غلطی کی؟ نہیں, جو بھولے میں غلطی ہو گئی, انجانے میں غلطی ہو گئی روزے میں, تو اس کی وجہ سے ہم یہ صدقہ نکالتے ہیں تاکہ وہ غلطیاں کیا ہو, دور ہو جائیں. اللہ تعالیٰ اس کا کفارہ بنا دے. عمرہ کرنے والے, حج کرنے والے جاتے ہیں, کیا ہوتا ہے آپ کا جب پورا عمرہ کمپلیٹ ہو جائے, مکمل ہو جائے, آپ اپنے جیب سے کچھ ریال نکال کر کے وہاں کے کام کرنے والوں کو, غریب مستحق کو دے دیجئے, چپے سے پکڑا دیجئے. کیوں دے دیں؟ کیا عمرے کا ایک حصہ ہے؟ حصہ نہیں ہے, فرض واجب نہیں ہے. اس نیت سے دے دیجئے, شاید پورا عمرہ کرنے میں کہیں نہ کہیں کچھ بھول چوک ہوئی ہوگی, آپ کو نہیں پتا. تو آپ جب یہ دے دیں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بھول چوک کو دور کر دیں گے, معاف کر دیں گے. تو وہی بات یہاں پہ کہی کہ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی, کل قیامت کے دن کہے گا کاش ہم نے اس کے لیے کوئی تیاری کر لی ہوتی. لیکن وہاں افسوس کرنا, وہاں شرمندگی کی کوئی کام کی نہیں. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ, اللہ تعالیٰ جو عذاب دیں گے اس طرح عذاب کسی نے دیا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ جس طرح عذاب دیں گے, جس طرح تکلیف ہوگی کل, اس طریقے کا عذاب کسی نے دیا نہیں ہوگا. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ, اور جو بیڑیاں کل جکڑی جائیں گی پیروں میں اور گلے میں اور کھینچ کر کے جہنم رسید کیا جائے گا, اللہ تعالیٰ ایسے, اللہ کے علاوہ ایسے کوئی بیڑیاں جکڑنے والا اور اسی طریقے سے دنیا میں کتنی بڑا ظالم ہو, اس طریقے کا عذاب کسی نے نہیں دیا ہوگا جس طریقے کا عذاب اللہ کا تیار کردہ ان کافروں کے لیے یا ان نافرمانوں کے لیے ہے جو ایسے کام کرتے ہیں. لیکن یہ اللہ کا اصول رہا ہے, اللہ کا یہ قانون رہا ہے, قرآن کی سنت رہی کہ جیسے ہی اللہ تعالیٰ کسی عذاب کا تذکرہ کرتے ہیں, کافروں کا تذکرہ کرتے ہیں, نافرمانوں کا تذکرہ کرتے ہیں, اب اس سے چونکہ ایمان والوں کے اندر ڈر پیدا ہوتا ہے, ڈر ہونا چاہیے, اللہ کا ڈر ہونا چاہیے, لیکن ایک طرح کی مایوسی پیدا ہو جاتی ہے کہ اب ہم کیا کریں. تو اللہ تعالیٰ فوراً ایمان والے بندوں کو فوراً اطمینان دلانے کے لیے فوراً جنت کا تذکرہ کر دیتے ہیں تاکہ ایمان والے بندے مایوس نہ ہونے پائیں. اللہ کو یہ بات بڑی ناپسند ہے کہ ایمان والے بندے کو کسی بھی درجے کی کوئی تکلیف ہو, کسی بھی درجے کی. یہی بات ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ایمان والوں کے لیے تو مزے ہی مزے. ہم مفہوم ادا کر رہے ہیں کہ عجب معاملہ ہے ایمان والوں کا کہ اگر کوئی اچھائی پہنچتی ہے, خوشحالی آتی ہے تو وہ شکر کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ تب بھی ان کو ثواب دیتے ہیں. اور جب کوئی مصیبت آتی ہے, پریشانی آتی ہے, اس پر وہ صبر کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ تب بھی ثواب دیتے ہیں. دوسری حدیث آپ لوگوں نے سنی ہوگی کہ ایمان والے کے پیر میں ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے گناہ مٹاتے ہیں. کیوں مٹاتے ہیں؟ تکلیف ہونا تو تقدیر میں لکھا تھا. اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ میرے بندے کو تکلیف ہو, لہذا اگر تکلیف ہوئی تو اس کا کفارہ یہ کہ آپ کو گناہ مٹا دیا گیا. تو اللہ کی محبت اس میں جھلک رہی ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے محبت کتنی کرتا ہے. یہاں پر وہی حال, جہاں عذاب کا تذکرہ کیا کہ اللہ کی طرح کوئی عذاب دینے والا, کوئی بیڑیاں ڈالنے والا نہیں ہے, یہ فوراً کہا گیا یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے نفس مطمئنہ, اے سکون والی نفس, اے سکون والی جان, ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, اللہ کی طرف بڑھ کر کے چلے جاؤ, اللہ کی طرف لوٹ کر کے جاؤ. کل قیامت کے دن بندوں سے ہی کہا جائے گا ایمان والوں سے کہ اللہ کی طرف جاؤ, اللہ کی طرف جاؤ, اپنے رب کی طرف بڑھو, راضیۃ مرضیہ. اور اس حال میں نیک بندوں کی زندگی گزرتی ہے کہ وہ اللہ کے ہر فیصلے سے راضی ہوتے ہیں, اور اللہ کے ہر فیصلے سے راضی ہونا یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ بھی اپنے بندے سے راضی ہے. اللہ بھی اپنے بندے سے راضی. اگر اللہ اپنے بندے سے راضی نہ ہوتا تو اپنے بندے کو اس کی توفیق نہ دیتا کہ اللہ کے حکم پر وہ راضی رہے. اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک دعا سکھائی, اللہم انی اسألک الرضا بعد القضاء, یا اللہ آپ کا جو بھی فیصلہ ہو ہم کو اس پر راضی رہنے کی اور اس کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. لیکن یہ ایمان والوں کے اندر اور ہم جیسے کمزور ایمان والوں کے اندر ایک بڑی خراب چیز ہے کہ ہم اعمال سے لگے رہتے ہیں, کام کرتے رہتے ہیں, لیکن جب کوئی اچانک حادثہ ہو جاتا ہے تو ہم اس پر صبر نہیں کر پاتے. اس اللہ کے فیصلے کو قبول کرنے کی ہمارے اندر طاقت و صلاحیت نہیں ہوتی. یہاں پر گڑبڑاتا مسئلہ, یہاں پر ہمارا امتحان ہوتا ہے. ہم کوشش کریں کہ جو بھی اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوگا ہم اس کو قبول کریں گے, لیکن اس سے پہلے اپنی محنت پوری کریں گے, ہم ذرائع اور اسباب پورے اختیار کریں گے. تو وہی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, ایسے اللہ کی طرف لوٹ جاؤ کہ تم اللہ سے راضی اور اللہ تم سے راضی, تم اللہ سے راضی ہو اور اللہ تم سے راضی ہو. فادخلی فی عبادی, اور میرے نیک بندوں میں داخل ہو جاؤ. وادخلی جنتی, اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ. پہلے اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, میرے نیک بندوں میں داخل ہو, پھر کیا کہا کہ جنت میں داخل ہو. پتہ یہ چلا کہ جنت میں جانے کے لیے نیک بندوں کے ساتھ ہونا ضروری ہے, اللہ والوں کے ساتھ ہونا ضروری ہے. اور یہ نفس مطمئنہ بھی اصل وہی ہے کہ جو اپنے نفس پر بوجھ ڈالتے ہیں. یہ جو رمضان کا مہینہ نفس کی تیاری کا اور نفس کی تربیت کا مہینہ ہے, ہم اپنے نفس پر بوجھ ڈالتے ہیں اور اللہ والوں سے ہم تعلق قائم کریں تو ان کو بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے نفس پر بوجھ ڈالنا ہے اور کس طریقے سے اپنے نفس کی تربیت کرنی ہے. تو یہ نفس پر بوجھ ڈالنے والے اور اپنے نفس کو ایسا بنا لیتے ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام کی ایک حدیث ملتی ہے, سر فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا نفس اس چیز کے تابع نہ ہو جائے جس کو لے کر کے میں آیا ہوں. یعنی اس کا نفس گناہ کی طرف ابھارے نہ, اس کا نفس گناہ کی طرف ابھارے نہ, اور اگر ابھارے تو اس پر کنٹرول کرنے کی اس کے اندر طاقت ہو.
کنٹرول کرنے کی طاقت اس کے اندر موجود ہو. تو یہاں پر فدخلی فی عبادی میں بھی اشارہ وہی ہے کہ دنیا میں جب تک ہو نیک لوگوں کے ساتھ رہنا, بروں کے ساتھ نہ رہنا. جیسی سنگت اختیار کرو گے ویسے ہی تمہارا شمار ہوگا. نیک لوگوں کے ساتھ رہو گے, نیک لوگوں کے ساتھ اٹھا کے جنت میں ڈال دیے جاؤ گے. بروں کے ساتھ رہو گے, بروں کے ساتھ اٹھا کے جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے. اور یہ کوئی عام انسان ہے, ہمارے اور آپ کے لیے بات نہیں. اس چیز کی دعا حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی کی, قرآن میں ذکر ہے. اس چیز کی دعا حضرت یوسف علیہ السلام نے کی. اب سوچئے کہ نبی ہو کر کے اللہ سے کہہ رہے ہیں وادخلنا برحمتک, حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے والحقنا بالصالحین. قرآن میں حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے ذکر ہے والحقنا بالصالحین, کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نیک لوگوں کے ساتھ ملا دیجیے. اب بتائیے ذرا کہ کیا حضرت یا کوئی بھی نبی سے بہتر کوئی ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نبی بناتے ہی ان کو جو سب سے بہتر ہو, نبی بناتے ہی ان کو جو سب سے بہتر ہو. لہٰذا حضرت یوسف علیہ السلام, حضرت سلیمان علیہ السلام جیسی شخصیتیں اور ایسے اعلیٰ درجے کے نبی ہو کر کے یہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو نیک لوگوں میں شامل کر دیجیے, تو اس کا مطلب نیک لوگوں میں کوئی نہ کوئی بات اللہ نے ضرور رکھی ہے. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, ہم کو حکم ہے قرآن میں کہ سچوں کے ساتھ رہو. کون سچے؟ جو عمل میں بھی سچے ہوں, بات میں بھی سچے ہوں. یعنی جو بات کرتے ہوں اس پر عمل بھی ہو. یعنی کہ مسجد کے ممبروں سے کوئی بات ہو رہی ہے اور عمل میں کچھ ہے. سچوں کے ساتھ رہو, عمل میں بھی سچائی, بات میں بھی سچائی. تو فادخلی فی عبادی, میرے نیک بندوں میں شامل ہو جاؤ. وادخلی جنتی, تمہارے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا. تمہارے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا. اس تعلق سے واقعی بیان کیا جاتا ہے, بہت زیادہ ہو جائے گا. تو ہم لوگ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ کل قیامت کے دن ہمارے نفس کو بھی اللہ ایسے ہی بنا دے کہ ہمارے نفس کو مخاطب کر کے ہم قبر میں پڑے ہوں تو ہم سے کہا جائے اے نفس مطمئنہ اٹھو اور اللہ کی طرف لوٹ جاؤ, تم اللہ سے راضی ہو اور اللہ تم سے راضی ہو, اور میرے نیک بندوں کے ساتھ شامل ہو کر کے جنت میں داخل ہو جاؤ. ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ مقام عطا کرے اور ہمارا نفس بھی ویسا نفس مطمئنہ بنائے, نفس امارہ نہ بنائے, اور گناہ کی طرف ابھارنے والا ہمارا نفس نہ بنائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, قرآن سمجھنے والا بنائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں, شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں, اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے.